الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور ذرے جھڑ کر یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں۔ ان چاروں کے تن من دھن تیرے قدم پر وارے، یا رسول اللہ تن من دھن تیرے قدم پر وارے۔ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو پھر کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل اور مستقبل کے اندر عروج پانا چاہتے ہیں، مستقبل کے اندر تاریخ مرتب کرنا چاہتے ہیں، مستقبل کے اندر تاریخ ساز بننا چاہتے ہیں، مستقبل کے اندر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، مستقبل کے اندر کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ وہ ماضی کے اپنے بزرگوں کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ماضی کی کڑیوں پر مستقبل کی جو ہے وہ عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے۔ جن کا ماضی بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور وہ اپنے مستقبل کو بھی خوبصورت کرنا چاہیں تو ماضی کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ آج جب میں اپنی قوم کے جوانوں کی بزدلی دیکھتا ہوں، کم ہمتی دیکھتا ہوں، ان کے حوصلوں کو پست دیکھتا ہوں، تو مجھے یہی احساس ہوتا ہے جس قوم میں علی جیسا بہادر ہو، اس قوم کے جوان بزدل کیسے ہو سکتے ہیں، اس قوم کے جوان ڈرپوک کیسے ہو سکتے ہیں، اس قوم کے جوان اللہ اکبر ہمت اور حوصلے کو پست کیسے کر سکتے ہیں۔ وجہ یہی ہے شاید ہم نے مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رسمی طور پر پڑھا یا فرقہ واریت کے اعتبار سے پڑھا، ہم نے مولا مشکل کشا کو واقعی ایسے نہیں پڑھا جیسے علی کی شان ہے، جیسے علی کا مقام ہے، جیسے علی کا مرتبہ ہے۔ آج جی میری قوم کے جوانوں، جس قوم میں سیرت علی زندہ ہوگی وہ قوم کبھی بزدل نہیں ہو سکتی۔ جب کربلا میں 18 سال کے علی اکبر کو میں 22,000 کے لشکر کو دھاڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ علی اکبر کے سامنے مولا علی کی زندگی موجود تھی، اس لیے علی اکبر کے اندر اتنی جرات اور شجاعت موجود تھی۔ کیا کہنے سبحان اگر اللہ۔ قاسم کو میں ڈٹا ہوا دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی مولا مشکل کشا کی سیرت طیبہ کا روشن اور تابندہ باب ہے کہ حضرت قاسم نے اپنے گھر کے اندر اپنے دادا کی شجاعت اور جواں مردی کو جب سنا ہوگا تو اسی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج میری قوم کے جوان چپکلی سے ڈرتے ہیں، چوہے سے ڈرتے ہیں، اپنے سائے سے ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شاید ہم نے علی مرتضیٰ کو ویسے نہیں پڑھا۔ آئیے میں مولا مشکل کشا کی زندگی کے کچھ گوشے فضائل کے ساتھ ساتھ ان کی بہادری اور جواں مردی کے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔
برا ہو فرقہ واریت اور تعصب کا، جس بزرگ کو پیش کیا جاتا ہے یا تو تعصب کی وجہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے یا تو تعصب کے خول میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج یہ اپنے بزرگوں کو کھانوں میں بانٹنے کی بجائے اپنے بزرگوں کو کھلے کھلے دل سے سنو اور ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ۔ مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بچپن ہی سے آپ کے اندر بہادری تھی، بچپن ہی سے شجاعت تھی، بچپن ہی سے طاقت، قوت، جوان مردی اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا کی زندگی کے اب کچھ گوشے غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذوالعشیرہ کی دعوت کے اندر جو ہے اپنے خاندان کے لوگوں سے، قریش سے کہا تھا کون میری مدد کے لیے تیار ہے؟ آپ سوچیں بڑے بڑے لوگ جو وہ بڑے کہلاتے تھے وہ سب کے سب چپ ہیں، وہ سب کے سب خاموش ہیں، لیکن اللہ ایک 6 یا 7 سال کا شہزادہ یا بعض روایات کے مطابق 10 سال، 6 سال 7 سال 10 سال، آخر یہ عمر ہوتی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں گلیوں کے اندر دوڑنے بھاگنے کی عمر ہوتی ہے، مگر قربان جائیں ہم سنی جس علی کو مانتے ہیں اس علی کی شان سنو۔ اللہ اکبر! جب میرے نبی نے فرمایا خاندان کے لوگوں سے ذوالعشیرہ کی دعوت میں کون میری مدد کرے گا، سب چپ ہیں۔ وہ دبلی پتلی ٹانگوں والا اس وقت بھی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، اللہ وہ 7 سال کا شہزادہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے کہتا ہے میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ، آپ کی مدد میں کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، پھر کہا کون میری مدد کرے گا؟ پھر وہ کھڑے ہو کر کے جب دیکھا کہ سب چپ ہیں، حضور کی آواز اللہ اکبر خاموش جواب کے حوالے سے، یوں نہ ہو کہ کسی نے جواب نہ دیا، مولا مشکل کشا نے پھر جواب دیا میں مدد کروں گا یا رسول اللہ۔ پھر میرے آقا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا کون مدد کرے گا اللہ کی راہ میں میری؟ اس وقت سب چپ تھے، میرے مولا نے پھر کھڑے ہو کر کے کہا میں مدد کروں گا یا رسول اللہ۔ آپ سے پوچھا بلکہ خندق کو پھلانگ کر کے آ گیا اور اس نے کہا اے محمد میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو، میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے تو یہ سنی علی کو کیوں پکارتے ہیں؟ ہم نے کہا جب دین پر وقت آتا تھا تب بھی میرے آقا علی کو آواز دیتے تھے آئین علی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ اگر منصور والے مولا علی کی شان ایسے سنتے ہیں مجھے کوئی شکوہ نہیں، میری عادت نہیں کہ میں ہر 2 جملے پر آپ کو ایمان اور یقین کا واسطہ دے کے کہوں کہ بولو سبحان اللہ، ایسی بات نہیں، لیکن میں آپ کے ایمان کی بھی تو جانچ لینا چاہتا ہوں کہ ذکر علی ہوتا ہے تو چپ کون رہتا ہے؟ ہاں تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں آپ بھی۔ آپ حضرات نہیں آپ کچھ نہ کہیں ورنہ یہ کہیں گے کہ یہ دونوں مولوی مل کر کے ہمیں اکساتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب محفل سجتی تو مومن اور منافق میں فرق جب کیا جاتا تو یہ کہہ کر کہ بھئی بڑا مجمع ہے، ان میں کون مومن ہے کون منافق ہے، کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، تو ہم اس محفل میں ذکر علی کیا کرتے، علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم سمجھتے کہ مومن ہیں، اتر جاتے سمجھتے منافق ہیں۔ نعرہ حیدری یا رسول اللہ۔ اکثر و بیشتر میں لوگوں کو کہتا ہوں جب میں اصلاحی بیان کروں
کوئی ہنس رہا ہو، کوئی رو رہا ہو، کوئی کھڑا ہو، کوئی بیٹھا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں اپنا کام کر کے گزر جاتا ہوں۔ لیکن جب اپنے آقاؤں کا ذکر پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ سارا مجمع میرے ساتھ مل کر کے خراج عقیدت پیش کرے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان علی کے نام پر تو پتھر بھی بولتے ہیں، منصور والے سنیوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ ورنہ پھر آپ تیجے ہی کی محفل رکھ دیتے، علی کا ذکر ہی نہ کرواتے مجھ سے۔ اگر ذکر علی کروا رہے ہیں تو پھر آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا نجف تک۔ چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ انشاءاللہ۔ ہاں، تو سردی کا موسم تو ہے نہیں، اتنی گرمی ہے، شباب کی گرمی ہے، دن بھر ہم گھر سے نکلنے کی ہمت نہ کر سکے قیام گاہ سے۔ تو یہ بھی نہیں کہ اگر یہ کہوں کہ چلو بھائی ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی سے ٹھنڈا گئے ہو، تو ٹھنڈی بھی تو نہیں ہے، تو گرمی ہے۔ جب دو گرمیاں مل جائیں تو پھر ٹیمپریچر کتنا ہائی ہونا چاہیے؟ ایک تو عشق علی کی گرمی اور دوسرے جو ہے وہ موسم کی گرمی، دو گرمیاں ہو جائیں تو پھر بات تو بننی چاہیے۔ تو بہرحال چلیں، اب میں کوئی بات نہیں کروں گا، باپ کے اپنے عشق پر چھوڑتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں علی کے نام پہ جان دے گے، میں نے کہا جو کم سبحان اللہ نہ کہہ سکے، علی کے نام پہ منہ نہ کھول سکے، وہ جان کیا دے گی؟ ہاں، لیکن بہرحال بات ساتھ ساتھ چلے گی۔ عرض کر رہا تھا ابن عبد الود، وہ بھی بہادر آدمی تھا، لیکن خندق پھلانگ کر آ گیا اور آ کر کے سینہ تان کے کہتے ہیں میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو۔ اس کا مطلب اس کی موت آئی تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کی تباہی مقدر بن جاتی ہے پھر وہ نبی سے دشمنی پہ آتا ہے۔ ہاں، جس کا مقدر تباہی کے لیے لازم ہو جاتا ہے وہ نبی کی دشمنی پر آتا ہے، اور جب کوئی نبی سے لڑنے پہ آتا ہے، نبی خود لڑنے نہیں جاتے کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، پھر نبی اپنے علی کو کہتے علی تم دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اور علی جس کے خلاف کھڑے ہو جائے پھر اس کو نہیں مٹاتا علی، علی اس کی نسلوں کو مٹا دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی 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 سلامت رہے اللہ پاک، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ بات یہی ہے، محفل زندہ ہونی چاہیے۔ جب بزرگوں کی محفل ہو تو ایسا نہیں کہ کوئی منہ اتار کے بیٹھا کہ یہ زبردستی آیا پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے کہ کل محلے میں فتنہ پیدا کرے گا کہ بولا کیا تھا، ایسا نہیں۔ عاشقوں کی محفل ہے، جو کھلے کھلے دل سے آئے گا اس کو حضور نوازتے ہیں۔ ہاں، رسول کے پیاروں کی محفل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر حضور کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ بے شک۔ ہاں، یہ میری بہنیں یہاں موجود ہیں، ان سے کہتا ہوں یہ اگر توجہ فرمانا، ایک بات خاص، حضور کی توجہ خاص وہاں ہوتی ہے جہاں سیدہ کی توجہ ہوتی ہے، بے شک۔ اور سیدہ کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ میں صرف ایک ٹیکنیکلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ چار عورتیں بیٹھی ہو اور گزرتے ہوئے کوئی اس کے شوہر کا نام لے کر گزر جائے تو وہ وہاں بیٹھی بیٹھی ہوئی سب کو چھوڑ کر مخاطب جو نام لے کے گزرا ہے شوہر کا ادھر متوجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس نے میرے شوہر کا نام لیا ہے نا؟ یہ تو ٹیکنیکلی بات ہے، ایک آسان سی بات ہے، لوجیکل یہی ہے، لوجک یہی ہے، اسی طرح کی بات لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جب 5 خواتین بیٹھی ہو، گزرتے ہوئے کوئی اس کے شوہر کا نام لے کے گزر کر کے جائے تو وہ متوجہ ہو جاتی ہے بلا تمثیل۔ بقی میں سیدہ آرام کر رہی ہیں، اور جب کوئی ذکر علی کرتا ہے تو نبی کی شہزادی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہوگی، اور جب سیدہ کی توجہ کسی کی طرف ہو جائے تو ان کے بابا کی نگاہیں کرم ہو جاتی ہیں۔ ذکر علی کرتے جاؤ، مقدر جگاتے جاؤ، مقدر سنوارتے جاؤ۔ ابن عبد الود آ گیا خندق کو پھلانگ کر، بہادر ہوگا، بہادر تھا، چلے ٹھیک ہے، وہ کافر تھا، لیکن ہم ضرور کہتے ہیں، ایک بات آپ سے کہوں، کسی کو اچھا لگے تو اچھا، برا لگے تو برا، کافر میں بھی اگر ہم کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی کام کیا تو ہم بیان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دیانت داری کا تقاضا ہے۔
بڑا کام کیا، کوئی خندق چھلانگ کر آ نہ سکا، وہ اتنا گھوڑا اڑا کر کے آ گیا اور کہتا میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو۔ سرکار نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ مولا مشکل کشا حضور حضور حاضر ہوں۔ فرمایا اس کے مقابلے میں تمہیں جانا ہے۔ اتنا طاقتور تھا وہ، اگر کسی چمڑے پر کھڑے ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ چمڑا کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا، لیکن ابن عبد الود اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ 1000 کے مقابلے کا اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم نے جانا اس کے مقابلے میں ابن عبد الود۔ گندی فلمیں دیکھ کر کے بچلن بننے والے جوانوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے کمر مٹکا کر کے پھرنے والے بزدلوں، کس علی کا نام لیتے ہو؟ علی اس ہستی کا نام ہے جب ابن عبد الود کے مقابلے میں مولا مشکل کشا اپنی ذوالفقار لے کر چلے۔ ذوالفقار جو رسول اللہ نے علی کو دی تھی، ذوالفقار جسے ہم ذوالفقار حیدری کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے کہا ذوالفقار جیسی کوئی تلوار دنیا میں دیکھی نہیں گئی، نہ ذوالفقار جیسی تلوار دیکھی گئی، نہ علی جیسا تلوار چلانے والا دیکھا گیا۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والوں کی چھٹی ہے کیا؟ پیچھے والے بھی شامل ہو جاؤ میرے بھائیوں، یہ وہ نام ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی، سرکار نے فرمایا علی ابن عبد الود کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے، اور پھر اس دن علی کو جو سند دی رسول اللہ نے، یہ علی کا مقدر ہے۔ سبحان اللہ سبحان سرکار نے فرمایا سراپا کفر سے، توجہ کرنا، واہ۔ یہ شان علی یہ مرتضیٰ ہے، سراپا کفر سے سراپا ایمان آج مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ علی کو سراپا ایمان کہا ہے، کل ایمان کا رسول اللہ نے علی کو۔ ابن عبد الود کو سراپا کفر کہا اور علی کو سراپا ایمان کہا۔ فرمایا سراپا کفر سے سراپا ایمان مقابلہ کرنے جا رہا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی جب مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ اس کے سامنے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں علی تھے کیسے۔ تھوڑا سا آپ کے سامنے مولا مشکل کشا کا ایک ہلکا سا آپ کی شباہت کا، آپ کے حسن کا، آپ کے جمال کا، آپ کے انداز کا ایک خاکہ پیش کر دوں۔ دل میں جائز مراد لے کر علی کا تصور کر لینا، خدا آپ کی مراد پوری کرے گا۔ علی کے مرتضیٰ کے قد کے بارے میں جو محققین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی کا قد نہ بالکل لمبا تھا نہ بالکل ناٹا تھا، بلکہ میانہ قد تھے علی کے مرتضیٰ، میانہ قد تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ دونوں بازو موٹے موٹے بھرے بھرے تھے، بازو چوڑے تھے، اور اللہ اکبر آپ کے پیر بھی بھرے بھرے تھے اور چوڑے تھے۔ اللہ اکبر سینہ چوڑا تھا اور اتنے خوبصورت تھے، بڑی بڑی آنکھیں، اس پر بڑی بڑی گہری کالی بھویں، اس پر لمبی لمبی پلکیں، انتہائی سیاہ دیدے، اور چہرہ بالکل ملاحت سے سرخ اور سفید، ایسا لگتا تھا جیسے چاندی کا ورق ہو یا 14ویں رات کا چاند بدلی سے ابھی باہر آیا ہو۔ اللہ اکبر، دہنے مبارک گنچے کی طرح کھلا ہوا تھا، اور داڑھی شریف آپ کی بہادروں کی طرح
पूरे सीने को घेरे हुए थी। मौला अली की दाढ़ी लंबी और सीने को घेरे हुए, आज तक मुझे ऐसी दाढ़ी वाला कोई बंदा नजर नहीं आया। मैंने अपने बुजुर्गों में बहुतों की जियारत की, लेकिन ऐसी दाढ़ी जैसी रिवायतों में मौला अली की आती है कि लंबी और पूरे सीने को घेरे हुए थी। इस शान की सिया दाढ़ी लोगों पे हैबत तारी करती थी, और जब अली अल्लाह अकबर मुकम्मल ताकत के साथ किसी की तरफ बढ़ते तो उसके औसान खता हो जाते। मुमकिन है मेरे किसी भाई के जहन में ये बात आ सकती है कि अली मुर्तजा का कद मियाना था। मैंने कहा हाँ मियाना था। उसकी दलील मेरे पास ये है कि जब रसूलुल्लाह ने अपने बिस्तर पर अली को सुलाया तो अली चादर ओढ़कर सो गए। रातों दिन जिन मक्के वालों ने नबी को भी देखा था और अली को भी देखा था, लेकिन जब अली चादर ओढ़ करके सो गए, खड़े तो अली थे और लेट गए, तो मक्के के रातों दिन देखने वाले फर्क न कर सके कि नबी सोए हुए हैं कि अली सोए हुए हैं। अगर कद में बहुत फर्क होगा तो आदमी पहचान जाए। ये मौलाना और मैं अगर चादर अलग अलग डाल करके आप कहीं पहचाने तो आप पहचान लोगे कि नाजिम साहब है, अमीनुल कादरी है ना। लेकिन अगर कोई मेरी तरह हो, कद उसका मेरी तरह हो, सेहत उसकी मेरी तरह हो, तो आदमी को पहचानने में दुश्वारी होगी कि नहीं होगी। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने मतलउल कमरैन में लिखा कि आका इरशाद फरमाते सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से है, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम। नसब भी एक, सबब भी एक, खानदान भी एक, कबीला भी एक, दादा भी एक। फरमाया हम एक दरख्त की दो टहनी का नाम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला मुश्किल, अब आप तसव्वुर करें थोड़ा सा, क्या लगते होंगे अली जब घोड़े पर बैठ कर निकलते हों। वो सिया दाढ़ी जो पूरे सीने को घेर ले, बड़ी बड़ी आंखें, भवों का उसके ऊपर जो है उभार के साथ, पूरे अल्लाह अकबर चमक दमक के साथ मौला मुश्किल कुशा के माथे पर भवें ऐसी लगती होगी जैसे चांद ने आकर के वहां पर अपनी जगह बना ली हो, और पलकें यूं जैसे तीर कमान की तरह बिल्कुल सीधी। अल्लाह अकबर। उबरे उबरे गाल, उबरे गाल का मतलब क्या, इतने उबरे नहीं के भद्दे, इतने नीचे नहीं के गड्ढा मुंह में नहीं, बल्कि मियाना एतबार से रुखसार बिल्कुल एतदाल पर, और बड़े मजबूत थे मौला मुश्किल कुशा। जैसे इब्न अब्दुल वुद के मुकाबले में अली गए तो अली मुर्तज़ा गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे में रख कर कहा मौला मेरे अली की लाज रखना। बस हुजूर का इतना कहना था। वो इब्न अब्दुल वुद ने एक वार किया, मौला मुश्किल कुशा ने ढाल पे रोका, और दूसरा वार ऐसा इब्न अब्दुल वुद पे किया कि उसके दो टुकड़े किए, और हुजूर से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सर उठा ले, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। ये बहादुरी थी मौला मुश्किल कुशा की। लेकिन इस बहादुरी की दास्तान को सुनकर भी मुसलमान क्यों आखिर बुज़दिली की तरफ, मुफलिसी की तरफ, क्यों मुसलमान जो है गुनाहों के अंदर मुब्तला है। मौला अली का जिक्र तो बहुत सुना, शुजात से क्या लिया। एक बात आपसे कहूं, जो कौम रात को गंदी पिक्चर देखेगी उस कौम के अंदर कभी बहादुरी पैदा नहीं हो सकती। अगर अंदलुस के साहिल पर तारिक बिन जियाद कश्तियां जला रहे हैं तो ये बहादुरी सहाबा किराम की बहादुरी के तसद्दुक से उनको मिली। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों रसूलुल्लाह ने मौला अली की जितनी फजीलत बयान फरमाई, इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं इतनी हदीस किसी की शान में रसूलुल्लाह ने बयान नहीं फरमाई। एतिकादुल अहबाब में इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि जितनी शान रसूलुल्लाह ने मौला अली की बयान फरमाई उतनी शान किसी की बयान नहीं फरमाई। यहाँ तक फरमाया, हदीस पाक में आता है 18 मनक़बतें रसूलुल्लाह ने मौला अली की ऐसी बयान फरमाई कि इतनी ये 18 इस तरह की मनक़बतें यानी खसाइस किसी और के बयान नहीं फरमाए। और फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत नकल फरमाते हैं कि ये जो 18 मनक़बतें हैं ये 17 के बाद जो 18 आता है वो नहीं है, 19 से पहले जो 18 आता है वो नहीं है, बल्कि यहाँ 18 से मुराद अरब के मुहावरे के मुताबिक, जैसे हम कहते हैं ना मैंने तुझे 50 बार
فون کیا تو نے نہیں اٹھایا, میں 100 بار تیرے گھر پہ آیا تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی, میں نے 17 بار تجھے سمجھایا مگر تو مانتا نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے گنتی کا, بلکہ اس سے محاورہ مراد لیا جاتا ہے. یعنی اتنی کثرت سے تجھے فون کیا تو نے فون نہیں اٹھایا, اتنی کثرت سے تیرے گھر آیا تیری ملاقات نہیں ہوئی, اتنی کثرت سے تجھے سمجھایا تو نہیں مانا. اب اللہ کے رسول فرماتے 18 منقبت علی کی ایسی ہے, یعنی خصوصیتیں جو کسی میں نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ 18 سے مراد کثرت بتانا ہے, یعنی علی کے خصائص اتنے ہیں کہ اتنے خصائص کسی کے نہیں ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں علی کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ اکبر, جنابت کی حالت میں کسی کو مسجد سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے 2 ہستیوں کے. رسول اللہ نے فرمایا جس کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے 2 دروازے کے, ایک نبی کا دروازہ, ایک علی کا دروازہ. مسجد کے اندر سے حالت جنابت میں کسی کو گزرنے کی اجازت ہوگی یا تو نبی کو ہوگی یا تو علی کو ہوگی. علی مرتضیٰ ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہوں, علی مرتضیٰ کی فضیلت جتنا سنی بیان کرتا ہے اور جتنا رچ کر بیان کرتا ہے,